میں اس آوارہ لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی، ممانی نے نفرت سے کہتے ہوئے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، جبکہ میرا شوہر، جس سے 1 مہینہ پہلے میرا نکاح ہوا تھا، خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بولا، میں خود بھی اس لڑکی کو بیوی نہیں مانتا، میں امریکہ جانے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی میں پتھر کی طرح ساکت رہ گئی۔ میں تو گاؤں سے آئی تھی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے امریکہ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملی ہے۔ اگلے ہی دن میں سب کو بتائے بنا گھر سے نکل گئی، ماں کے زیور بیچ کر امریکہ کا ٹکٹ خریدا اور وہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرنے لگی۔ 3 سال کی محنت کے بعد میں ایک بڑی کمپنی میں مینیجر لگ گئی۔ جب نوکری کے لیے کچھ نوجوان انٹرویو دینے آئے تو ان میں ایک چہرہ ایسا تھا جسے دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا۔ وہ وہی شخص تھا جس نے میری روح کو نہ ختم ہونے والا زخم دیا تھا۔ میرا نام مہوش ہے اور میرا تعلق کراچی کے ایک غریب گاؤں سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے والد ارشد اور والدہ نادیہ مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور بچپن سے ہی مجھے بے پناہ لاڈ پیار ملا۔ خاندان میں بھی واحد لڑکی تھی، نہ کوئی پھوپھی تھی نہ ہی کوئی خالہ۔ والد تو ویسے بھی دادا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میری زندگی ہمیشہ ایک خواب کی طرح گزری۔ والدہ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتی تھی اور والد تو میری ایک مسکراہٹ پر دنیا قربان کرنے کو تیار رہتے۔ میرا بچپن ایک پریوں کی کہانی جیسا تھا۔ میرا سب سے قریبی رشتہ اپنے ماموں کے بیٹے فہد کے ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑا تھا، مگر ہمیشہ بچوں کی طرح میرا دوست اور محافظ بنا رہتا، میری ہر ضد پوری کرتا۔ اگر محلے یا اسکول میں کوئی بچہ مجھ سے جھگڑتا تو فہد یا گھر کا کوئی فرد فوراً میری طرف متوجہ ہو جاتا۔ میری زندگی کا پہلا بڑا موڑ اس وقت آیا جب میں نے اسکول ختم کیا اور کالج میں داخلے کا وقت آیا۔ ہمارے گاؤں میں کوئی کالج نہیں تھا، اسی قریبی شہر جانا پڑتا۔ والدہ پہلے تو مجھے بھیجنے پر رضامند نہیں تھی، مگر والد نے کہا کہ لڑکی کی تعلیم کا مقصد صرف نوکری نہیں بلکہ اچھی تربیت اور آنے والی نسل کو علم دینا بھی ہے۔ آخر کار والدہ نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ کالج کے دن عام طور پر گزر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی والدین کی فکر مندی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ اکثر مجھے نصیحت کرتے کہ غیر ضروری باتوں میں وقت نہ ضائع کرو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ فہد بھی اب پہلے کی طرح وقت نہیں دے پاتا کیونکہ وہ یونیورسٹی میں مصروف رہتا۔ اسی دوران میری ملاقات ایک عام مگر سمجھدار لڑکے کامران سے ہوئی۔ شروع میں ہماری بات چیت رسمی تھی، مگر آہستہ آہستہ دوستی میں بدل گئی۔ کامران میری ہر بات کو دل سے سنتا اور مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ وہ اکثر کہتا کہ مہوش، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم کتنی قیمتی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی اس کے لیے جذبات رکھنے لگی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی گھر والوں سے بات کریں گے اور اس رشتے کو ایک پاکیزہ نام دیں گے۔ میری زندگی خوشیوں سے بھری تھی اور مجھے یقین تھا کہ میرے والدین میرے ہر فیصلے کی طرح اس فیصلے کو بھی دل سے قبول کریں گے۔ لیکن زندگی ہمیشہ خوابوں کی طرح نہیں رہتی۔ شادی کے بعد سسرالوں کی تلخی، شوہر کی بے وفائی اور طلاق کے زخم نے مجھے توڑ دیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ امریکہ جا کر دن رات محنت کی اور آج جب میں ایک بڑی کمپنی کی مینیجر بنی تو دل میں ایک عجیب سا سکون اور فخر تھا۔ گاؤں کے وہ دن یاد آئے جب لوگ مجھے محض کہانیوں کی لڑکی سمجھتے تھے جس کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے، لیکن آج انہی خوابوں نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ زندگی واقعی ایک بہتی ندی کی طرح ہے جو ہر روز نئی سمت لے کر آتی ہے۔ کیونکہ وہ ایک بہت اچھے گھرانے کا سلجھا ہوا سیدھا سادہ لڑکا تھا اور میری عزت بھی کرتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری خوبصورت زندگی بس ایک سہانا خواب ہی تھی جو کسی بھی لمحے ٹوٹ کر بکھر سکتا تھا۔ یہ میرا کالج کا آخری سیمسٹر تھا جب گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ اماں کہتی تھی کہ میری شادی خاندان میں ہوگی کیونکہ وہ مجھے کسی غیر کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس وقت میں اماں کی بات سن کر ہنس دیتی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید اماں یہ باتیں اس لیے کہتی ہیں کہ وہ مجھے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی۔ مگر ایک دن جب ماموں بھی ہمارے گھر آئے اور باقاعدہ طور پر میری فہد بھائی کے ساتھ منگنی طے کر دی گئی تو مجھے اماں کی باتوں پر یقین ہونے لگا۔ شاید وہ سچ ہی کہتی تھی کہ مجھے دور نہیں بھیج سکتی بلکہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی۔ فہد بھائی کے ساتھ شادی میرے لیے حیرت کا شدید جھٹکا تھا۔ فہد بھائی تو میرے بھائی جیسے تھے، میں نے تو کبھی اس نظر سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے بابا سے بات کی کہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر اماں مجھے ہی سمجھانے لگی کہ فہد تو بچپن سے ہی میرے ساتھ رہا تھا، میرے ساتھ پلا بڑا تھا، تو بھلا مجھے اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ مجھے لگا شاید اماں جس بات میں آ کر یہ فیصلہ کر رہی ہیں، تو میں نے ابا سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی مجھے یہی کہنے لگے کہ ہم نے ہمیشہ تمہارے لیے سب سے اچھا سوچا ہے، فہد سے بہتر تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فہد تو ہمارا اپنا ہے، وہ تمہارا ویسے ہی خیال رکھے گا جیسے ہم رکھتے ہیں۔
ابا کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرا دل کسی اور کے لیے دھڑکنے لگا تھا، اور میں فہد کے لیے ویسے جذبات نہیں رکھ سکتی تھی جیسے کامران کے لیے رکھتی تھی۔ جب میں نے کامران کو یہ سب بتایا تو وہ بھی کچھ دیر خاموش رہا، اور پھر کہنے لگا، مہوش تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے، کیونکہ یہ تمہاری زندگی اور تمہارا فیصلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ میری زندگی کا فیصلہ تو میرے گھر والوں نے کر ہی دیا تھا، اور میں چاہ کر بھی ان فیصلے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی بغاوت کر کے اماں ابا کا دل توڑ سکتی تھی۔ کامران نے مجھے بہت محبت اور خلوص سے کہا کہ اگر میں کہوں تو وہ میرے گھر رشتہ بھیج دے گا، مگر میں نے اسے منع کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر کامران اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے گا تو گھر والے سب سے پہلا سوال مجھ سے ہی کریں گے کہ جب مجھے پتا تھا کہ میرا رشتہ فہد کے ساتھ طے ہو چکا تھا تو میں نے کامران کے ساتھ کے خواب کیوں دیکھے اور اسے انکار کیوں کیا۔ میں بھی تو اپنے ماں باپ کے لیے کامران کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر میرے دل پر میرا اختیار نہیں تھا، جو بار بار مجھے اکساتا تھا کہ میں کامران کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے ان کا رد عمل دیکھوں کہ آخر انہیں میری خوشی کی کتنی پرواہ ہے۔ مگر پھر میں یہ سوچ کر خود ہی خاموش ہو گئی کہ میرے گھر والوں نے بچپن سے میری ہر بات، ہر ضد، ہر خواہش پوری کی تھی۔ اگر میں ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیتی تو شاید وہ یہ برداشت نہ کر پاتے، اور یہ وہ دن تھا جب میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ کامران نے بھی کوئی ضد نہ کی، بلکہ وہ بھی میرا فیصلہ سن کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی کس قدر لاڈلی تھی، اور میرے گھر والے شاید میرا انکار برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں تو خود بھی انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرا انکار میرے گھر والے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو تو مجھ سے شاید بہت سی امیدیں تھی کہ میں ان کا مان کبھی نہیں توڑوں گی۔ اماں ابا کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ انہوں نے مجھے آزادی صرف اس لیے دے رکھی ہے کہ میں اس آزادی کا کبھی غلط ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گی، اور اب میں سب گھر والوں کے سامنے کامران کا نام لے کر ان کی بات غلط ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ان کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کامران سے اپنا راستہ الگ کر لیا، اور کامران بھی اداس دل کے ساتھ میری مرضی کے مطابق مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ فہد بھائی کے ساتھ میری شادی طے ہو چکی تھی اور سب بہت خوش تھے۔ میں بھی خود کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہی میرے لیے بہتر تھا، مگر اندر سے مجھے لگتا تھا کہ میری خوشیاں کہیں کھو گئی ہیں۔ میں فہد کو دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میری شادی فہد کے ساتھ ہو گئی تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا جو میں فہد کو دوں گی، کہ میں محبت کسی اور سے کرتی تھی مگر بیوی اس کی بن گئی۔ تب میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں فہد کو کامران کے بارے میں بتا دوں۔ نکاح کا دن طے ہو گیا، اور جیسے جیسے نکاح کا دن قریب آ رہا تھا میری پریشانی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں تو ہمیشہ خوش رہنے والی لڑکی تھی، کیونکہ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں تھی جس کی میں اتنی ٹینشن لیتی۔ مجھے تو لگتا تھا شاید میں خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھی، مگر اب وہ خواب ٹوٹنے والا تھا۔ میں نے ایک آخری بار کوشش کرنے کا سوچا، اور نکاح سے کچھ دن پہلے اماں کو سب کچھ بتا دیا کہ میں کالج کے ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، تو میں بھلا فہد کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی۔ میری بات سن کر اماں کا وہی رد عمل ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ سخت ناراض ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم نے گھر والوں کی دی ہوئی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم نے تمہیں اتنی آزادی اس لیے نہیں دی کہ تم اپنی پسند کا لڑکا ڈھونڈتی پھرتی، بلکہ اگر تم ہمارے خاندان کی اکلوتی لڑکی ہو تو ہم تمہیں کسی بھی سرخ خاندان سے باہر بیچنے کو تیار ہی نہیں۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ کامران ایک اچھا لڑکا تھا، وہ کم از کم اس سے ایک بار مل تو لے، اسے جاننے کی کوشش تو کریں، مگر اماں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ کامران جیسا بھی تھا ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ کامران ہمارے خاندان کا لڑکا نہیں، اور اگر باہر کا کوئی لڑکا آ کے ہماری بیٹی کو دھوکہ دے دیتا ہے یا کوئی اور ناانصافی کر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں سے کہا، اگر یہی بات میں فہد کے بارے میں کہوں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فہد ہی میرے ساتھ کچھ غلط کر جاتا، وہ میرے لیے اچھا ہمسفر نہ ثابت ہوتا، تب ہم کیا کر سکتے تھے۔ مگر میری بات سن کر اماں کو ایک دم سے غصہ آ گیا، اور وہ کہنے لگی، فہد ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنا ہے، اور اگر اپنا مارے گا تو بھی چھاؤں میں ہی مارے گا۔ اماں نے مجھے وہی گاؤں کی گسی پٹی عورتوں کی طرح ایک فضول سی بات کہہ کر خاموش کرا دیا، اور سختی سے منع کر دیا کہ میں کامران کا نام کبھی بھی اپنی زبان پر نہ لاؤں، کیونکہ میں تو فہد کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ فہد ہمیشہ کی طرح میرا خیال رکھنے والا تھا، مگر میں اسے وہ محبت نہیں دے سکتی تھی جو وہ شاید مجھ سے چاہتا تھا۔ مجھے عادت تھی کہ میں شروع سے فہد کو بھائی ہی کہتی تھی۔ اسے نکاح ہو جانے کے بعد بھی مجھے بہت مشکل پیش آئی۔ جب بھی میرے منہ سے ان کے لیے بھائی نکلتا تو ممانی مجھے سخت نظروں سے گھورتی۔ اب بھلا اس میں میری کیا غلطی تھی؟ اگر گھر والوں نے مجھے خاندان میں ہی رکھنا تھا
اور میری شادی فہد سے ہی کروانی تھی تو کم از کم مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا، تاکہ میں کسی اور کے ساتھ دل نہ لگاتی اور فہد کے لیے پہلے سے ہی میرے دل میں محبت ہوتی۔ میں تو فہد سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اماں میری بات نہیں مانیں گی تو میں نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ جب تک میں اپنی ڈگری مکمل نہیں کر لوں گی میری رخصتی نہیں ہوگی۔ رخصتی تو ایک بہانہ تھا تاکہ میں خود کو اس رشتے کے لیے وقت دے سکوں اور کامران کو بھی بول سکوں۔ اس سے گھر والے آسانی سے مان گئے۔ ممانی نے ایک طوفان کھڑا کیا تھا، وہ بھی یہی کہتی رہی کہ میں نے اپنی بہو سے نوکری تو کروانی نہیں، پھر یہ فضول کی ڈگریاں اکٹھی کرنے کا کیا فائدہ؟ مگر اماں ابا اس حق میں تھے کہ میں پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لوں، اس لیے ممانی کو بھی ماننا پڑا۔ مجھے بہت وقت لگا فہد کو دل سے قبول کرنے میں، کیونکہ کامران کو بولنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرے اور کامران کا 4 سال کا ساتھ تھا جسے بھولنا آسان نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اسی میں میری اور میرے ماں باپ کی بھلائی تھی کہ میں کامران کو بھول کر فہد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں۔ اس لیے بہت مشکل سے میں نے فہد کو ہی اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ نکاح کو چند ہی نہیں گزرے تھے مگر میرے دل میں اب بھی کامران کی یادیں تھی۔ فہد میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا مگر میرے دل میں خلا تھا جسے بڑھنا شاید ناممکن تھا۔ فہد مجھ سے کہتا کہ میں جانتا ہوں تم ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی ہو کیونکہ سب کچھ اچانک ہوا۔ اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ گھر والے کیا سوچ رہے ہیں، لیکن اگر تمہیں وقت چاہیے تو میں تمہیں وہ وقت دوں گا۔ اور فہد کی بات میرے دل میں اتر گئی اور میں جان گئی کہ وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا بلکہ مجھے اپنی مرضی سے اس رشتے کو قبول کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں ماضی کو پیچھے چھوڑنے کی پوری کوشش کروں گی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی بار رات کو سوتے وقت کامران کی یادیں میرے دل و دماغ پر چھا جاتی۔ اس کے ساتھ گزارا گیا وہ لمحہ، وہ وقت، اس کی باتیں، اس کا میرا خیال رکھنا، سب کچھ میری آنکھوں میں نمی بھر دیتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب کچھ ماضی کا حصہ تھا مگر دل کو سمجھانا بہت ہی مشکل تھا۔ فہد کو لگتا تھا کہ شاید میرے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ میں اسے ساری زندگی اپنا بھائی سمجھتی رہی اور گھر والوں نے میری اس کے ساتھ شادی کر دی تھی، اس لیے وہ مجھے وقت دے رہا تھا۔ پھر میں نے ہی بہانہ بنا کر اسے بات کرنا کم کر دی۔ مجھے لگا کہ پڑھائی کرنی ہے اور فہد کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے وہ بھی خاموشی سے مان گیا اور میں نے فہد اور کامران دونوں کا خیال دل سے نکال کر اپنی پوری توجہ پڑھائی کی طرف کر لی۔ یونیورسٹی جوائن کرنے کا دن میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ جب میں نے یونی کی دہلیز پر قدم رکھا تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ایک طرف نئی جگہ، نئے لوگ اور نئی دنیا تھی، دوسری طرف ماضی کی یادیں اور حال کا وہ رشتہ جو ابھی بھی میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پڑھائی میں اس طرح جھونک دیا جیسے یہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو۔ ہر لیکچر، ہر اسائنمنٹ، ہر پریزنٹیشن میں دل لگا کر محنت کرنے لگی۔ فہد کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا اور مجھ سے کبھی زبردستی بات نہ کرتا۔ کبھی کبھی میسج پر بس یہ پوچھ لیتا کہ کیا پڑھائی اچھی جا رہی ہے یا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور اگر میں مختصر سا جواب دے دیتی تو وہ فوراً خاموش ہو جاتا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ آخر یہ کیسا شخص ہے جو اپنی بیوی پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالتا۔ دل کے کسی کونے میں فہد کے لیے عزت بڑھنے لگی، مگر کامران کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا تھا وہ ابھی بھی موجود تھا۔ ادھر ممانی کا اپنا ہی چکر چل رہا تھا۔ وہ کبھی فون پر تو کبھی گھر آ کر اماں سے یہی کہتی کہ مہوش کا نکاح تو ہو گیا، اب شادی کی تاریخ بھی طے کر لو، آخر کب تک کھینچتے رہو گے، لوگ کیا کہیں گے؟ مگر اماں بیچاری میرے بہانے سے ہی انہیں ٹال دیتی کہ ابھی مہوش کا دھیان پڑھائی میں ہے، امتحان ختم ہو جائیں پھر بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ لیکن ممانی کب رکنے والی تھی؟ وہ بار بار اپنی بات دہراتی اور فہد پر دباؤ ڈالنے بھی لگی۔ اماں مجھ سے کہتی آخر وہ کب تک ممانی کو ٹالیں گی، مگر میں اماں کو کہتی آپ بس یہی کہہ دیا کریں کہ مجھے پڑھائی مکمل کرنی ہے، میں ابھی شادی کے بندھن میں قید نہیں ہونا چاہتی۔ لیکن اماں میرے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ بیٹی کا گھر اب جلدی بس جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر بار انکار کے بعد ممانی کی ضد ایک بڑی آفت کھڑی کر دے گی۔ یونیورسٹی میں دن گزرتے گئے۔ فہد کو شاید سب کچھ اندازہ تھا۔ کئی بار وہ مجھے کال کرتا مگر میں جان بوجھ کر مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ میری MBA کی ڈگری مکمل ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میں امریکہ چلا جاؤں، اس سے اب تو سنجیدہ ہو کر رخصتی کے بارے میں سوچ لو۔ مگر میں نے اسے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ٹال دیا کہ وہ خود تو اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا تو مجھے بھی ڈگری مکمل کرنے دیتا۔ فہد میری بات سن کر خفا تو ہوا مگر کچھ کہا نہیں۔ ادھر گھر کا ماحول بھی کچھ عجیب تھا۔ اماں اور ابا کی نظریں اکثر مجھ پر رہتی جیسے وہ یہ پرکھنا چاہتی ہوں کہ آخر میں کرنا کیا چاہتی ہوں، مگر میں نے اپنے چہرے پر کبھی دکھ کے آثار نہیں آنے دیے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ان کو اپنی کمزوری دکھا دی تو وہ اور زیادہ فکر مند ہو جائیں گی۔ کامران بہت حد تک میرے دل و دماغ سے نکل چکا تھا اور میں
میں فہد کو دل سے قبول کر چکی تھی، مگر میں اپنی پڑھائی کے معاملے میں اس حد تک سنجیدگی اختیار کر چکی تھی کہ جب تک ڈگری مکمل نہ کر لوں رخصتی کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر میں نے فہد کو وقت دینا، اس سے باتیں کرنا اور اپنے دل کا حال بتانا شروع کر دیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میں اپنی پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوں، اس لیے اس نے دوبارہ رخصتی کی کوئی بات نہیں کی۔ مگر ایک دن ممانی حسب عادت ہمارے گھر آدم کی اور کہنے لگی کہ بس اب اور انتظار مت کرائیں اور بیٹی کو عزت سے رخصت کر دیں، کیونکہ فہد نے کاروبار شروع کرنا ہے اور اسی سلسلے میں وہ 1 مہینے بعد امریکہ جا رہا ہے۔ آپ لوگ اب رخصتی طے کر لیں تاکہ کل کو یہ لوگ کہیں نہ کہیں لڑکا باہر جا رہا ہے اور لڑکے والوں نے اپنی لڑکی کو بٹھا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ کام گئے، مگر اماں ممانی کی بات سن کر حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اچانک ایک ایسا فیصلہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ فہد اتنی جلدی جا رہا ہے۔ ممانی نے ناک چڑھا کے کہا کہ فہد نے مہوش کو بتایا تو تھا، اور ویسے بھی اب تو ویزا بھی آ گیا، بس رخصتی کی تیاری کریں۔ فہد نے بھی صاف کہا کہ وہ مہوش کو رخصت کیے بغیر نہیں جانا چاہتا، اس لیے اب تو مہوش کی ماننا چھوڑ دیں۔ اماں کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ میری طرف دیکھنے لگی جیسے میرا جواب ہی سب کچھ طے کرے گا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، مگر میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ممانی، میں نے فہد کو کہا تو تھا کہ میں ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی، میری پڑھائی باقی ہے۔ یہ جملہ جیسے بم بن کر گرا۔ ممانی کی آنکھیں پھیل گئی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ نکاح ہو چکا ہے، فہد کا ویزا لگا ہے، تو میں سمجھ نہیں آتی کہ لڑکی کی عزت وقت پر گھر بسانے میں ہے، اور میں فہد کی ماں ہوں۔ کیا میرا کہنا تمہارے لیے اہم نہیں جو تم کہہ رہی ہو کہ تم نے فہد کو بتا دیا تھا؟ مجھے لگا شاید وہ یہ کہہ سن کے بات ختم کر دیں گی، مگر اسی وقت فہد خود آ گیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ آتے ہی چیخنے لگا کہ مہوش آ کے تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی یہی کہا تھا، میں باہر جا رہا ہوں، تم نے سنجیدہ ہو کر فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں میری ماں کی بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ میں نے نظر جھکا لی، مگر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ فہد کی ایک ہی ضد تھی کہ جتنی پڑھائی کرنی تھی ہو گئی، اب بس کرو، تمہیں تو بس گھر سے نکلنے کے بہانے چاہیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے فہد سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی، مگر ممانی فہد کے ساتھ ہی کھڑی تھی، تبھی کہنے لگی کہ گاؤں کی عام سی لڑکی ہو تو تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا ہیرے جیسا بیٹا تمہارے پیچھے پاگل ہے۔ بھلا گاؤں کی اور کوئی لڑکی ہے جو گھر سے اتنی دور شہر جاتی ہے، اور وہ بھی پڑھنے کے بہانے؟ ممانی کے لہجے میں کچھ تو تھا جس نے مجھے شدید غصہ دلایا، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے کہا کہ فہد مجھے صرف 1 سال اور چاہیے۔ میں سے پہلے کچھ اور کہتی کہ فہد غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، 1 سال تم سمجھتی ہو کہ میں اتنا انتظار کر سکتا ہوں؟ یہ میرے کیریئر کی گولڈن اپرچونٹی ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پیچھے بیٹھا رہوں؟ تمہیں اندازہ ہے تم کس قدر ضدی ہو رہی ہو؟ میں نے ممانی اور فہد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس دن ممانی جیت گئی اور فہد کا رشتہ اس وجہ سے ختم کر دیا کہ انہیں ایک آوارہ لڑکی کو کسی قیمت پر اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا۔ میں نے تو اپنے مرحوم شوہر کا لحاظ رکھ کر اس کی بہن کے گھر رشتہ کیا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس لڑکی کی زبان 2 گز لمبی ہے۔ اس وقت ان کی باتیں سیدھی میرے دل پر لگی تھی، مگر میری نظریں اس وقت صرف فہد پر ٹھہری ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید وہی میری حمایت میں کچھ بول دے گا، مگر اس نے ایک جملہ کہہ کر میرا منہ بند کر دیا کہ مجھے بھی ایسی جاہل دیہاتی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنانا جس کو اپنے شوہر سے زیادہ اپنی پڑھائی اور اپنی انا عزیز ہے۔ وہ بات سن کر میں تو گرنے ہی والی تھی، مگر مجھ سے پہلے میری اماں گر گئی ممانی کے قدموں میں اور ان سے کہنے لگی کہ آپ شادی کی تیاریاں شروع کریں، میں دیکھتی ہوں کہ مہوش کیسے ہانی کرتی۔ اور ساتھ ہی اماں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ فہد اور اس کی ماں سے معافی مانگو، مگر مجھے وہ منظر اپنی ماں کی توہین لگا۔ جب میری ماں ممانی کے قدموں میں بیٹھی خود بھی معافی مانگ رہی تھی اور مجھے بھی معافی مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر مجھے اس وقت سمجھ آ گیا اگر میں اس دن اپنے حق کے لیے نہ بولی تو شاید میری ماں ساری زندگی ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھی رہے گی۔ اس سے میں نے سانس لے کر کہہ دیا کہ ممانی، اگر آپ 1 سال انتظار نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ممانی، اگر آپ 1 سال انتظار کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ممانی نے بھی میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فہد سے کہہ کر چلی گئی کہ دوبارہ اس بے حیا لڑکی کا نام میرے سامنے مت لینا۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے فہد کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی مجھے دھتکار کر اپنی ماں کے پیچھے چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کے ساتھ میرا دل بھی ہل کے رہ گیا۔ فہد کے رویے کے بعد رات کو میں اکثر جاگتی رہتی اور سوچتی کہ واقعی میں نے غلط کیا، کیا مجھے فہد کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا، کیا پڑھائی کے لیے سب کچھ قربان کرنا ضروری تھا؟ لیکن اگلے ہی لمحے میرا دل کہتا نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے، مجھے اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ 1 مہینے کے بعد فہد امریکہ چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد بھی اماں مجھے سمجھاتی رہی کہ مجھے ممانی سے معافی مانگنی چاہیے، مگر اس وقت ابا ہی تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور کہنے لگے
کہ بیٹا اچھی بات ہے کہ فہد کی حقیقت جلدی کھل گئی۔ اگر وہ اپنی بیوی کے لیے آج نہیں بول سکتا تو کل کو کیا کرتا؟ مگر اماں کو کون سمجھاتا، وہ تو ان کے بھائی کا بیٹا تھا، ان کی بھابھی تھی۔ اماں کے دل پر ان کے رویے سے ایک چوٹ لگی تھی اور وہ رات کو اکثر روتی رہتی۔ ایسی مجھے امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے اسکالرشپ ملا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی عام سی لڑکی اتنی بڑی ڈگری لینے کے لیے ملک سے باہر جا سکتی تھی۔ تب ابا نے ہی مجھے اماں کے کچھ زیور دیے اور ان کی اجازت سے میں ان زیورات کو بیچ کر اپنی پڑھائی مکمل کرنے امریکہ روانہ ہو گئی، جبکہ فہد مجھے امریکہ جانے سے پہلے ہی طلاق کے 2 نوٹس بھجوا چکا تھا اور ایک ابھی باقی تھا۔ امریکہ کی فلائٹ پر بیٹھتے وقت میرا دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف طلاق کے نوٹس کی تلخ حقیقت تھی جو جیسے میرے وجود پر داغ کی طرح تھی، دوسری طرف ایک خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ خواب یہ کہ میں ایک عام سی گاؤں کی لڑکی سے نکل کر دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی تھی، اس ملک میں جہاں کہیں فہد بھی تھا، اور اسی احساس کو سوچتے میری آنکھیں بھیگ گئی۔ میں فہد کی خاطر کامران کو بھول گئی تھی، اور جب سے میرا اور فہد کا نکاح ہوا میں نے کامران سے بات تک نہ کی تھی، نہ ہی اس کی طرف سے طلاق ملنے کے بعد مجھے کامران سے ملنے کی کوئی حسرت رہی۔ مجھے یقین تھا کہ کامران اپنا گھر بسا چکا ہوگا، اس لیے میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس مشکل وقت میں ابا ہی تھے جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں میرا ہاتھ تھام رکھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں بھی اماں کے دباؤ میں آ کر اپنی تعلیم اور اپنے خواب سب قربان کر دیتی۔ ابا کی دعائیں اور اماں کے زیورات نے مجھے وہاں تک پہنچایا۔ اماں کو نہیں پتا تھا کہ میں امریکہ جا رہی ہوں، بلکہ انہیں یہی کہا تھا کہ میں شہر کے ہی ہاسٹل میں رہنے جا رہی ہوں۔ اس لیے اماں نے نہ تو مجھ سے کوئی سوال کیا اور نہ ہی امریکہ جانے سے پہلے مجھے گلے لگایا۔ امریکہ پہنچ کر میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا، یہ سب سچ تھا۔ پہلا سال میرے لیے سب سے مشکل تھا۔ گھر سے دور تنہائی نے کتنی بار میرے دل کو توڑا۔ ہاسٹل کے کمرے میں رات کو میں اکثر اماں اور ابا کی یاد میں روتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن کلاس کے بعد لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک اماں کی آواز کانوں میں گونجنے لگی کہ بیٹا، لڑکیوں کی خواب صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں، حقیقت نہیں بنتے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر ساتھ ہی ابا کا وہ جملہ بھی یاد آیا جو انہوں نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا، یاد رکھنا بیٹا، لوگ کیا کہیں گے یہ مت سوچنا، یہ سوچنا کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ گھر سے میلوں دور ابا کے وہ الفاظ میرا سہارا بنے، اور مجھے اس بات پر بھی فخر تھا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ابا کو مجھ پر بھروسہ تھا، جنہوں نے مجھے میلوں دور اکیلے بھیج دیا۔ میں نے دن رات محنت کی، کلاسز کے بعد لائبریری میرا دوسرا گھر بن گیا۔ کئی بار تو کھانے پینے کا ہوش نہ رہتا۔ پہلے ہی سال کے آخر میں مجھے فہد کا تیسرا نوٹس بھی پہنچ چکا تھا۔ میں نے تو پہلے سے جانتی تھی کہ وہ سب ہونا ہی تھا، مگر پھر بھی وہ خبر سن کر جیسے میرا دل کام سا گیا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اندر کہیں سکون بھی تھا، جیسے میں ایک بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی۔ امریکہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کیا اور ایک چھوٹے سے کیفے میں کام کرنے لگی تاکہ فہد کے ظلم کو بھول سکوں۔ وہاں اس کیفے میں مختلف ملکوں کے لوگ آتے، باتیں کرتے، ان سب سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ دنیا کتنی وسیع ہے اور میرا دکھ کتنا چھوٹا۔ اور پھر 3 سال کی محنت کے بعد آخر وہ دن آ ہی گیا جب میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری ہاتھ میں لی۔ ڈگری مکمل ہونے کے ساتھ ہی مجھے امریکہ کی ایک بڑی کمپنی میں ڈائریکٹ مینیجر کی جاب مل گئی۔ جب میں نے ابا کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ تب اماں بھی جان چکی تھی کہ میں کہاں تھی اور کیوں تھی۔ اماں نے جب مجھے میری کامیابی کی مبارکباد دی تو ان کی آواز بھی کی ہوئی تھی، تو میرا دل چاہا کہ میں اڑ کر ماں کے پاس پہنچ جاؤں اور ان کے آغوش میں سر رکھ کر سارے آنسو بہا دوں۔ مگر میں سوچ چکی تھی کہ پاکستان تبھی جاؤں گی جب اپنا بزنس شروع کرنے کے لائق ہو جاؤں گی۔ یہ وہی مقام تھا جس پر پہنچنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی، میں نے دن رات ایک کیا تھا۔ وہ لمحے یاد آئے جب گاؤں میں بیٹھ کے لوگ مجھے کہانیوں کی لڑکی سمجھتے تھے جس کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے، اور آج انہی خوابوں نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ میری زندگی میں ابا کی دعائیں سب سے بڑی طاقت تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ مجھے ڈائریکٹ مینیجر کی جاب مل گئی ہے تو ان کی آواز میں جو فخر تھا وہ میرے لیے کسی بھی اعزاز سے بڑھ کر تھا۔ اماں جو ہر وقت مجھے ممانی کے ساتھ جھکنے کی تلقین کرتی تھی، وہ بھی اس حادثے کو بھول گئی جس نے میری زندگی کو داغدار کیا تھا، اور میری کامیابی پر مجھے دعائیں دینے لگی۔ زندگی ایک بہتی ندی کی طرح ہے جو ہر روز نئی سمت لے کے آتی ہے۔ ایسے ایک دن میرے سیکرٹری نے آ کر مجھ سے کہا کہ میم، آج انٹرویو کے لیے 4 کینڈیڈیٹس آئے ہیں، آپ کو فائنل راؤنڈ لینا ہے۔ جب میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور سانولا نوجوان اندر داخل ہوا تو میری نظر جیسے ایک چہرے پر جم گئی۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی، اور کوئی اور نہیں بلکہ وہ فہد تھا۔ وہی فہد جس نے مجھے جاہل کہا تھا، جس نے اپنی ماں کے کہنے پہ مجھے طلاق دی تھی، جس نے میری اور میرے ابا اماں کی عزت نفس کو روندا تھا۔
میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہے، مگر میں اس انسان کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتی تھی جس سے مجھے پہلے ہی کمزور سمجھ کے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ فہد کے چہرے کے تاثرات سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا تھا۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن اسے نوکری کے لیے اسی لڑکی کے سامنے بیٹھنا پڑے گا جسے اس نے کبھی ایک دیہاتی اور جاہل لڑکی کا خطاب دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ انٹرویو کے بعد جب وہ سب کمرے سے جانے لگے تو میرا دل چاہا کہ چیخ کے اسے کہوں، تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ یاد ہے کہ تم نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے طلاق بھیجی تھی؟ لیکن میں نے خود کو روک لیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا بدلہ چیخنے یا رونے میں نہیں تھا، میرا اصل بدلہ میری کامیابی تھی اور فہد کی بے بسی۔ فہد تو وہاں سے چلا گیا اور اس کے جاتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں سکون کے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے سب زخموں کو اپنی کامیابی کے مرہم سے بھر دیا۔ اب میں وہ لڑکی نہیں تھی جو روتی ہوئی فہد کے قدموں میں پڑی تھی، میں وہ تھی جو اپنی دنیا خود بنانے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ فہد سے ملاقات میرے لیے ایک نیا موڑ تھی۔ اس نے مجھے یہ یقین دلایا کہ اب مجھے کسی پرانے رشتے کی پرچھائی میں نہیں بلکہ اپنی الگ پہچان بنا کے سر اٹھا کے جینا تھا۔ ابا کی دعائیں اور اماں کی بدلتی سوچ میرے لیے سب سے بڑی طاقت تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں پاکستان واپس جا کے اپنے ماں باپ اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں گی۔ تبھی میں 3 سال کے بعد اماں کی آغوش میں لوٹ آئی اور اماں سے گلے لگ کے سارے آنسو بہا دیے۔ اب وہ اماں جو کبھی میری حالت دیکھ کے راتوں کو روتی تھی، وہ میری کامیابی دیکھ کے لوگوں کو فخر سے بتانے لگی کہ میری بیٹی امریکہ کی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہے۔ کچھ دن بعد مجھے خبر ملی کہ ممانی اپنے اس رویے پر شرمندہ تھی۔ ان کے بیٹے نے ان کے کہنے پر میرے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد میری کامیابی نے انہیں اندر سے توڑ دیا، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر میرا سامنا کرتی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا تھا، کیونکہ اب فہد میرے آفس میں ایک ملازم کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہی فہد جو طلاق کے کاغذ میرے منہ پہ ایک تانے کی طرح مار کے گیا تھا، وہ میرے آفس میں میرے حکم اور فیصلے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے شرمندگی واضح نظر آتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بھی اس کا ذکر کرے گا، اور وہی ہوا۔ اور یہ مجھے احساس ہوا کہ بدلہ لینے کے لیے الفاظ یا طنز کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموش کامیابی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ آج میری اور کامران کی شادی کی تاریخ طے ہونے والی ہے۔ میں تو کامران کو بھول گئی تھی، مگر ایک بزنس میٹنگ میں ہمارا سامنا ہوا اور ہم دوستوں کی طرح مل بیٹھے۔ تب میں نے کامران کو وہ سب بتایا جو میرے ساتھ ہوا۔ اس نے مجھے کچھ کہا تو نہیں، لیکن کچھ دن بعد اس کی اماں میرے لیے بہت خوشی سے رشتہ لے کر آئیں، اور جب میں نے کامران سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے مجھے چھوڑ دو گی، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے تمہیں نہیں بلا سکا۔ اور دیکھو میری لگن اتنی سچی تھی کہ آج تم واپس میرے پاس آ ہی گئی ہو۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔